السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی فی بیان ما شرعت لأجلہ، دوسری بحث ذکر کریں گے اس کے بیان میں کہ جس کے خاطر، جس کی وجہ سے نیت مشروع ہے۔ نیت کس وجہ سے نیت مشروع ہوئی، نیت کا جواز ہوا ہے؟ تو خلاصے کرنا، نیت کا کام ممتاز کرنا ہے، تعیین کرنا ہے۔ تو تعیین کرنے کے لیے، بعض کو بعض سے ممتاز کرنے کے لیے نیت مشروع ہوئی ہے۔ مثلا بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو عبادات کے طور پر بھی ہوتے ہیں اور عادت کے طور پر بھی ہوتے ہیں۔ عبادت کے طور پر ہوتے ہیں اور عادت کے طور پر بھی ہوتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں نیت کرنے سے مقصد ہوتا ہے عبادت کرنا، تو نیت کے ذریعے سے عبادت عادت سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کھانا کھانے سے رکنا، یہ عبادت کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ مثلا روزہ رکھ رہا ہے تو کھانا کھانے سے رکنا ہوتا ہے، اس میں یہ عبادت کے طور پر بھی ہے۔ اور کبھی آدمی کھانا کھانے سے رکتا ہے، ڈائٹنگ پر ہے، پرہیز ہے، کبھی علاج کے طور پر کھانا کھانے سے رکتا ہے، اور کبھی اس لیے بھی کھانا نہیں کھاتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اب کھانا کھانے سے رکنا یہ عبادت کے طور پر بھی ہوتا ہے، مثلا روزہ رکھنا، عادت کے طور پر بھی ہوتا ہے، مثلا پرہیز کرنا، علاج کرنا یا ضرورت نہ ہونا کھانے کی۔ تو اب نیت کرنے سے آدمی جب نیت کر لیتا ہے تو دوسری، جیسے عبادت، اگر مثلا روزہ رکھ رہا ہے تو وہاں پر بھی کھانا کھانے سے رک رہا ہے، تو وہاں پر اگر نیت کر لیتا ہے روزہ رکھنے کی، تو اب جو عادت کے طور پر کھانا کھانے سے رکنا ہوتا ہے اس سے امتیاز ہو گیا، تمیز ہو گئی نا۔ تو نیت مشروع ہوئی ہے ممتاز کرنے کے لیے، ایک عبادت کو عادت سے ممتاز کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم نے یہ مثالیں دی تھی۔ ایسے ہی بعض عبادات کو بعض سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت مشروع ہے۔ عبادتیں مختلف طریقے کی ہوتی ہیں۔ فرض کریے جیسے ظہر کی نماز ہے، اس میں 4 سنتیں بھی ہیں، 4 فرض بھی ہیں، 4 رکعت۔ تو 4 رکعت، تو 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ اب آدمی 4 رکعت پڑھ رہا ہے، تو 4 رکعت میں تو فرض بھی ہوتے ہیں، 4 رکعت میں سنتیں بھی ہیں، لیکن نیت کرنے سے اگر سنت کی نیت کر لیتا ہے تو فرض سے امتیاز ہو جاتا ہے، اور فرض کی نیت کر لیتا ہے تو سنت سے امتیاز ہو جاتا ہے، سنت کی نیت کر لیتا ہے تو فرض سے امتیاز ہو جاتا ہے، نفل کی نیت کر لیتا ہے تو سنت سے امتیاز ہو جاتا ہے، اور سنت کی نیت کر لیتا ہے تو نفل سے امتیاز ہو جاتا ہے۔
تو بعض عبادات کو بعض سے ممتاز کرنے کے لیے نیت مشروع ہوئی ہے. تو جب آپ کے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نیت کی مشروعیت وہ تمیز کے لیے ہے، چاہے عبادت کو عادت سے ممتاز کرنا ہو یا بعض عبادات کو بعض سے ممتاز کرنا ہو. اور یہ امتیاز کی ضرورت ہوتی تبھی ہے جہاں پر اشتباہ اور التباس ہو، وہیں پر امتیاز کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے مثالوں میں سمجھایا بھی کہ جہاں پر اشتباہ تھا کہ 4 رکعت ہونے میں تو سنت بھی مشترک ہے، 4 رکعت ہونے میں فرض بھی مشترک ہے، اشتراک ہے، تو امتیاز کی ضرورت پڑی. تو نیت ہم نے کر لی، امتیاز ہو گیا. تو ہماری اس گفتگو سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ نیت امتیاز کے لیے ہے، اور امتیاز وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر اشتراک و التباس ہو. اب اگر کہیں پر اشتراک و التباس نہیں ہو تو اب وہاں پر نیت کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، تعین کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اشتراک و التباس نہیں ہے. صاحب کتاب اسی بات کو بتا کر کہ نیت مشروع ہوئی ہے تمییز و تعین کے لیے، چاہے عبادات کو عادات سے ممتاز کرنا ہو یا بعض عبادات کو بعض سے ممتاز کرنا ہو، ان باتوں کو مثال سے سمجھائیں گے، مزید مثالیں دیں گے. جو ہم نے ذکر کی ہیں ان سے بھی زیادہ مثالیں صاحب کتاب دے رہے ہیں، ہم نے سمجھانے کے لیے کچھ ذکر کی. اور اس پہ بھی تفریح کریں گے کہ امتیاز وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر پہلے التباس ہو، وہیں پر تمیز کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا اگر کہیں پر التباس نہیں ہے، اشتباہ نہیں ہے، اشتراک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب نیت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. مثال دوں، جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانا یہ خالص عبادت ہے، اس میں غیر عبادت کا بالکل التباس نہیں، خالص عبادت ہے، کوئی التباس نہیں ہے. لہذا آدمی ایمان لے کر آ رہا ہے تو نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی خوف و امید ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رحمت سے امید کرنا ہے. تو یہ بھی ایسے امور ہیں کہ اللہ کا خوف، اللہ کی رحمت سے امید، تو یہ عبادت ہے، ان میں کوئی التباس نہیں. لہذا کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے. لہذا امید کرنے کے لیے، رجا کے لیے، خوف کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو نیت کرنا پڑے گی. تو بس ضابطہ یاد رکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نیت کی مشروعیت تمیز کے لیے ہوئی ہے، تعین کے لیے ہوئی ہے، چاہے عبادات کی تمیز عادات سے ہو یا بعض عبادات کی تمیز بعض سے ہو. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ تمیز کی ضرورت وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر اشتراک و التباس یا اشتباہ ہو، اور جہاں پر اشتراک و التباس نہ ہو وہاں پر تمیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لہذا وہاں پر نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اجمال کے ساتھ ہم نے خلاصہ ذکر کر دیا. ترجمہ کرتے ہیں، جہاں مزید ضرورت ہوگی تشریح کی وہاں مزید تشریح کرتے ہیں. الثانی فی بیان ما شرعت لاجلہ، دوسری بحث اس کے بیان میں جس کے لیے، جس کے خاطر، جس وجہ سے نیت مشروع ہوئی ہے. قالوا، علماء نے فرمایا، المقصود منہا تمییز العبادات من العادات، نیت سے مقصود عبادات کو عادات سے ممتاز کرنا ہے. وتمییز بعض العبادات عن بعض، ایسی بعض عبادات کو بعض سے ممتاز کرنا ہے. کما فی النہایہ و فتح القدیر، جیسے کہ نہایہ اور فتح القدیر میں یہ بات موجود ہے. مثال دے رہے ہیں، کل امساک عن المفطرات، جیسے کہ پیٹ بھرنے والی
چیزوں سے رک جانا، مفترات سے رک جانا، کھانے والی چیزوں سے رک جانا، قد یکون حمیتا، کبھی پرہیز کے طور پر ہوتا ہے، اور تداوین، یا دوا کے طور پر کبھی ہوتا ہے، اور لعدم الحاجت الیہ، یا اس وجہ سے بھی رکنا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے ہی کبھی روزے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، تو روزے کو ممتاز کرنے کے لیے روزے کی نیت کرنا پڑے گی تاکہ دوسری چیزوں سے بچنا ہو جائے، دوسروں چیزوں سے امتیاز ہو جائے۔ والجلوس فی المسجد، ایسی فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا، یہاں پر بھی اشتراک و التباس ہے، کیسے کہ مسجد میں بیٹھنا کبھی استراحت اور آرام کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی مسجد میں بیٹھنا عبادت اور قربت کے طور پر ہوتا ہے۔ تو اب عبادت و قربت کے طور پر اگر بیٹھنا ہو تو نیت کرنا پڑے گی اس کی، تاکہ استراحت سے وہ ممتاز ہو جائے۔ فرماتے ہیں والجلوس فی المسجد قد یکون للاستراحۃ، مسجد میں بیٹھنا کبھی آرام کرنے کے لیے ہوتا ہے، وقد یکون قربتاً، اور کبھی عبادت اور قربت کے طور پر ہوتا ہے، تو امتیاز کرنے کے لیے نیت کی ضرورت پڑے گی۔ وَدَفْعُ الْمَالِ قَدْ يَكُونُ ہِبَةً، ایسے ہی مال کو دفع کرنا، مال کو کسی کے سپرد کرنا، کسی کو مال دینا، کبھی ہبا کے طور پر ہوتا ہے کہ آدمی ہبا کر رہا ہے کسی کو، کبھی مال کسی غرض دنیاوی کی بنا پر ہوتا ہے، کوئی اور مقصد ہوتا ہے دنیا کا، تو اب ہبا کو دوسری غرض دنیاوی سے ممتاز کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی۔ وقد یکون قربتاً، اور کبھی مال دینا عبادت کے طور پر بھی ہوتا ہے، کا زکاتن، جیسے کہ زکات ہے، زکات میں بھی مال دیا جاتا ہے لیکن وہ عبادت کے طور پر ہے، لہذا اس کی نیت کرنا پڑے گی۔ اور صدقتن، یا صدقہ ہے، جیسے قربتن، قد یکون قربتن، جیسے کبھی قربت کے طور پر ہوتی ہے، کا زکاتن اور صدقتن، جیسے کہ زکات یا صدقہ اور صدقتن پڑھنا۔ ایسی ایک اور مثال دے رہے ہیں، والذبح قد یکون للاکل، ذبح کرنا، جانور کو قربان کرنا، کبھی کھانے کے لیے ہوتا ہے، اب کھانے کے لیے ہے فیکون مباحا، تو یہ مباح ہوگا، اور مندوبن، یا مندوب ہوگا، مثلا فقراء پر صدقہ کرنے کی نیت اگر کر لی جائے تو وہی مندوب ہو جائے گا، اور للاضحیتی، یا قربانی کرنے کے لیے ہو ذبح کرنا، اور قربانی اگر آدمی پر واجب ہے تو وہی وجوب کے لیے ہو جائے گا یہ، فیکون عبادتاً، تو اب ایسی صورت میں یہ عبادت ہوں گے، مندوب ہو یا قربانی کرنا واجب ہو، تو اس صورت میں یہ مال کو دینا، وہ ذبح کرنا جانور کو، یہ عبادت ہو جائے گا، اور صرف کھانے کے لیے ہے تو وہ مباح ہے، تو اب ایسی صورت میں دیگر سے ممتاز کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی۔ اول قدوم امیرین، یا جانور کو قربان کرنا کبھی کسی امیر اور بادشاہ کے آنے کی وجہ سے ہوگا، کبھی آنے کی وجہ سے بھی، بھئی فلاں صاحب آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی تعظیم مقصود ہے اس لیے ہم قربان کر رہے ہیں، تعظیم مقصود ہے، اگر تعظیم مقصود ہے تب تو حرام ہے، اور اگر وہیں پر اس کے آنے کی بنا پر جانور کو اس لیے قربان کر رہا ہے تاکہ اس جانور کی بلی چڑھائی جائے، اب بلی چڑھائی جا رہی ہے تو یہ کفر بھی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فیکون حراما و کفرن، تو یا تو حرام ہوگا یا کفر ہوگا، علی قولین، ایک قول کے مطابق۔ ایسی ایک اور فرماتے ہیں ثم التقرب الی اللہ تعالی یکون بالفرض والنفل والواجب، یہ ما قبل میں جتنی مثالیں دی تھیں وہ عبادات کو غیر عبادات سے ممتاز کرنے کی مثالیں دی تھیں، اب آگے فرماتے ہیں کہ عبادات کو بعض دوسری عبادات سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت مشروع ہوئی ہے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے کہ تقرب اللہ، اللہ کی عبادت کبھی فرض کے طور پر ہوتی ہے، کبھی نفل کے طور پر ہوتی ہے، کبھی واجب کے طور پر ہوتی ہے، کبھی سنت کے طریقے پر ہوتی ہے، لیکن ایک کو دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی۔ فرماتے ہیں ثم تقرب الی اللہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور عبادت یکون بالفرض،
کبھی فرض کی وجہ سے ہوگی، فرضیت کی وجہ سے، کبھی نفلیت، کبھی واجبیت کی وجہ سے، وجوب کی وجہ سے. فشرعت لتمیز بعضها عن بعض، تو نیت مشروع ہے بعض کو بعض سے ممتاز کرنے کے لیے. بہرحال ضابطہ آپ نے سمجھ لیا کہ نیت کی مشروعیت یا تو عبادات کو عادات سے ممتاز کرنے کے لیے ہے، یا بعض عبادات کو بعض سے ممتاز کرنے کے لیے ہے. یہ آپ لوگوں نے ضابطہ سمجھ لیا اور اس کی مثالیں بھی سمجھ لی. اب اس پر تھوڑی تفریح کر رہے ہیں. فرماتے ہیں فَيُفْرَعُ عَلَى ذَلِكَ، تو اسی پر تفریح کی جائے گی اس کی، أَنَّ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا عِبَادَةً. میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ تمیز کرنے کے لیے نیت مشروع ہوئی ہے، اور تمیز کی ضرورت وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر پہلے اشتراک و اشتباہ ہو. اگر اشتراک و اشتباہ نہ ہو تو کوئی تمیز کی ضرورت نہیں ہے. لہذا جب نیت کی مشروعیت تمیز کے لیے ہے، اب جہاں پر تمیز کی ضرورت ہی نہیں ہو تو وہاں پر نیت کی ضرورت نہیں ہوگی. اب یہی مسائل ذکر کریں گے. فرماتے فَيُفْرَعُ عَلَى ذَلِكَ، تو اس پر تفریح کی جائے گی اس بات کی کہ أَنَّ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا عِبَادَةً، کہ وہ چیز جو کہ صرف اور صرف عبادت ہو، جو نہ ہو مگر عبادت، صرف عبادت ہو، اس میں غیر عبادت کا عادت کا التباس ہی نہ ہو، احتمال ہی نہ ہو. وَلَا يَلْتَبِسُ بِغَيْرِهِ، صرف عبادت ہو اور اپنے غیر سے ملتبس ہی نہ ہو، مشتبہ نہ ہو. فرماتے ہیں لا تشترط فیہ، تو اس کے اندر شرط، نیت کی شرط نہیں لگائی جائے گی. کل ایمان باللہ، جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا خالص عبادت ہے. کما قدمنا ہو، جیسے کہ ہم نے اس بات کو اس سے پہلے پیش بھی کر دیا کہ ایمان باللہ کے اندر نیت کی ضرورت نہیں ہے. والمعرفت والخوف، ایسی ہی اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، والنیہ، ایسی نیت خود، نیت کے لیے بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت بھی ہمیشہ کسی نہ کسی اچھے کام کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے. اس لیے نیت کے لیے بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو دوڑ لازم آ جائے گا. وقراءۃ القرآن، ایسی قرآن کی قراءت ہے. والاذکار، ایسی ذکر ہے. یہ ان تمام کے اندر نیت کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ لأنها متمیزۃ لا تلتبس بغیرها، کیونکہ یہ سب کے سب ممتاز ہیں، یہ اپنے غیر سے ملتبس ہی نہیں ہوتے، اشتباہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب صاحب کتاب نے یہاں پر تو کئی مثالیں دے دی. ایمان کی بھی مثال دی کہ جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، معرفت کی بھی مثال دی، خوف کی، رجا کی، نیت کی، قرات قرآن، اذکار کی، یہ ساری مثالیں دے دی. لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں، ان مثالوں میں ایمان کی جو مثال ہے وہ ہم نے اپنے متقدمین علماء کی عبارتوں میں صراحتاً پائی ہے، اور متقدمین علماء کی عبارتوں میں ایمان کے علاوہ دوسری مثالیں صراحتاً ہم نے نہیں پائی ہیں. ہاں، کچھ علماء نے دیگر چیزوں کی بھی صراحت کی ہے. تو اسی بات کو بیان کرنے کے لیے صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں وما عدل ایمان، ایمان کے ما سوا، لم ارہ صریحا، میں نے ان کو صراحتاً نہیں دیکھا. اور صراحتاً نہ دیکھا یعنی متقدمین کی کتابوں میں، یاد رکھیے، کیونکہ متاخرین نے تو صراحت کی ہے. فرماتے ولکنہ مخرج علی الایمان، یا مخرج علی الایمان مصرح بھی، لیکن دیگر چیزیں معرفت، خوف، رجا، نیت، قرات قرآن، اذکار، ان تمام کی تخریج اسی ایمان پر کی جاتی ہے جس ایمان کی صراحت متقدمین علماء کی عبارتوں میں ہے. لیکنہ مخرج علی الایمان المصرح بھی، لیکن ان کی سب کی تخریج اسی پر کی جاتی ہے، اس ایمان پر کی جاتی ہے جو ایمان متقدمین کی عبارتوں میں صراحتاً مذکور ہے. یعنی جو حکم ایمان کا ہے وہی حکم ان کا ہے. جیسے اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے ویسی ان میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ایمان کے علاوہ دیگر چیزیں صراحتاً متقدمین علماء کی عبارتوں میں ہم نے نہیں دیکھی، لیکن کچھ میں دیکھی بھی ہیں. تو جن میں دیکھی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں آگے. فرماتے ثم رأیت
ابن وہبانہ، پھر میں نے ابن وہبان کو دیکھا فی شرح المنظومہ، شرح منظومہ میں، کہ انہوں نے شرح منظومہ میں یہ بات کہی جس میں کچھ باتوں کی صراحت ہو جاتی ہے. کیا؟ قال، انہوں نے کہا انما لا یکون الا عبادتا، بے شک وہ جو صرف اور صرف عبادت ہو، لا یحتاج الی النیہ، وہ نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے. یہ بات کہی انہوں نے. وذکر ایضا، اور پھر اس کے کہنے کے بعد انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی ہے، کیا؟ ان النیت لا تحتاج الی نیت، کہ نیت کی محتاج نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت خود اسی لیے کی جاتی ہے کہ جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لہذا اس کو نیت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر نیت کی ضرورت ہو تب تو دور لازم آ جائے گا کہ نیت کی ضرورت، پھر جس نیت کی ضرورت ہے اس نیت کو بھی نیت کی ضرورت ہوگی، پھر جس نیت کی ضرورت ہے اس نیت کو بھی نیت کی ضرورت، پھر تو یہ تسلسل لازم آ جائے گا. یا تو سلسلہ لوٹ آئے گا تو دور، ورنہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا. بہرحال وہ نقل العینی، ایسی ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابن وہبان نے نیت کا ذکر کیا نا تو صراحت نیت کی کر دی. ایسی فرماتے نقل العینی، علامہ عینی، علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے شرح بخاری یعنی عمدۃ القاری کے اندر نقل کیا. کیا نقل کیا؟ الاجماع، اجماع کو نقل کیا اس بات پر، علی ان التلاوۃ والاذکار والاذان لا یحتاج الی النیہ، کہ علامہ عینی نے تو شرح بخاری میں اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ تلاوت، اذکار، آذان یہ نیت کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. تو ان حضرات کے کتب میں تو صراحت ہے، ورنہ علماء صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ متقدمین علماء، تابعین وغیرہ اور تبع تابعین وغیرہ کی کتابوں میں ایمان کے علاوہ کی صراحت نہیں ملتی ہے، لیکن پھر بھی ان امور کو ایمان پر ہی تخریج کیا جائے گا اور انہی کے مطابق ان کا حکم بیان کیا جائے گا.